یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں جو کہ آپ نے کل ملاحظہ فرمایا، ہم نے حضرت عبد المطلب سے اپنی گفتگو کے آج آغاز کا وعدہ کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج اس سلسلے کا جو آپ نواں پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے سیدنا عبد المطلب بن ہاشم۔ ناظرین محترم، سیدنا ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اب اسے یثرب کہنا نہیں چاہیے، اب اسے کہنا تو مدینہ منورہ ہی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کہنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا سرکار سے معافی مانگتے ہوئے، میں چونکہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاریخی حوالے، اس لیے میں نے یثرب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اور اس کا رسول مجھے معاف کرے، میں صرف سمجھانے کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ عمر بن لبید الخزرجی، جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کے ہاں چند روز کے لیے ٹھہر گئے۔ اسی دوران انہوں نے عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھا۔ سیدنا ہاشم نے ان کا رشتہ ان کے باپ سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکے کے قریشی سردار ہاشم کو دینا منظور کر لیا۔ شادی طے پائی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بیٹی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ بچہ اپنے میکے میں جنم دے گی۔ اب یہاں سے بھی آپ تھوڑے تانے بانے جوڑ سکتے ہیں کہ میرے سرکار کا مدینے سے تعلق بہت پرانا ہے۔ یہ کوئی ناظرین محترم 13 سالہ مکی زندگی جو کہ بعثت کے بعد ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا قصد نہیں ہوا ہے۔ ہجرت تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور نبی کا کوئی بھی فعل اللہ کے حکم کے برخلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت پہلے سے قدرت نے اہتمام کر رکھا تھا کہ سرکار نے مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے۔ لہٰذا کیا فرمایا کہ بچہ میکے میں جنم دیا جائے گا۔ سیدنا ہاشم نے یہ شرط مان لی اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اپنے سسرال آئے۔ اچھا، اس کو ہمارے یہاں اردو میں سسرال کہا جاتا ہے، سسرال صحیح لفظ نہیں ہے، یہ ہے سسرال۔ تو واپسی پر اپنے سسرال آئے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، آپ انہیں لے کر مکہ پہنچے۔ کچھ عرصے وہاں رہے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے پاس کہاں بھیج دیا؟ یثرب بھیج دیا۔ اب دیکھیے مدینے سے تعلق کیسے میرے سرکار کا جڑتا جا رہا ہے، کیونکہ مدینے میں اب حضرت عبد المطلب کی ولادت ہونے والی ہے۔ جب مولود مسعود پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چند سفید بال تھے، اسی لیے ان کا نام شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، تو بوڑھا تجویز ہوا، یعنی چند سفید بال تھے تو ان کو شیبہ کہہ دیا گیا۔ اچھا، عبد المطلب کو شیب الحمد بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے، اور
شیب تو سر کی سفیدی کو کہتے ہیں، اسی باعث آپ کو شیبہ کہا گیا، لیکن شیب کے ساتھ حمد کا لفظ اس لیے جوڑا گیا کہ آگے چل کر بے انتہا ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے عادات و اطوار دیکھ کر بزرگوں نے یہ رائے قائم کی کہ آپ طویل عمر پائیں گے اور لوگ آپ کو حمد و ثنا کے ساتھ یاد کریں گے۔ اس باعث لوگ آپ کو شیب الحمد کہنے لگے۔ عبد المطلب کے والد ہی کی طرح ناظرین محترم ان کی والدہ بھی، جن کا نام اگر آپ کو یاد ہو تو سلمہ تھا، وہ شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھی، اور آپ کے والد سیدنا ہاشم جب ایک تجارتی کارواں کے ہمراہ شام گئے تو یہی وہ جگہ تھی اور یہی وہ مقام تھا جہاں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اور ان کی والدہ یثرب میں ہی رہ گئیں۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً بنو حارث بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا تو اس نے وہاں کمسن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا۔ ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا کہ دیکھو میں ہی ہاشم کا فرزند ہوں، میں بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو سیدنا ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت حجرے میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں حضرت کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے، تم جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی یثرب جا کر اپنے بھتیجے کو لے آتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لیے اپنی اونٹنی پیش کی۔ اہتمام دیکھیے ناظرین کرام، قدرت کا اہتمام، قدرت کیسے اہتمام کر رہی ہے، کیسے انتظام کر رہی ہے، کیسے انصرام کر رہی ہے۔ مطلب اس پر سوار ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے یثرب پہنچے۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمہ سے کہا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ان کے ہمراہ مکۃ المکرمہ چلیں تاکہ بچے کی صحیح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ جو والدہ تھیں حضرت سلمہ انہوں نے خود تو مکۃ المکرمہ آنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر اپنے لخت جگر کو مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، مگر آپ کو تمام مورخین نے عبد المطلب لکھا ہے۔ اب اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بھی بڑی ایک دلچسپ روایت ہے، آپ کو وہ روایت بھی بیان کرتا ہوں، اور وہ کچھ اس طرح سے تاریخی کتب میں ہمیں ملتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ مطلب نے یثرب سے مکے کے سفر کے دوران اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر پیچھے بٹھایا اور مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جس وقت سواری نے مکے میں قدم رکھا تو اتفاق سے اونٹ پر مطلب سوار تھے اور ان کے بھتیجے شیبہ جو تھے وہ باپیادہ چل رہے تھے۔ اب ایک منچلے نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے ایک پھپتی کسی کہ دیکھو مطلب نے غلام خریدا ہے، کیونکہ عربی زبان میں عبد سے مراد غلام بھی ہے، جیسے ہم سب عبد ہیں نا اللہ کے، عبد تو وہ معبود ہیں، ہم عبد ہیں، تو بنیادی طور پر ہم سب اپنے رب کے غلام ہیں اور حقیقی غلام ہیں۔ ایک تو غلام کی نسبت ہوتی ہے کہ جو آپ کسی سے عقیدت میں یا محبت میں اپنے آپ کو غلام کہہ دیں، لیکن وہ عقیدت اور محبت کی غلامی ہوتی ہے، یہ حقیقی غلامی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں تو اطاعت میں غلام ہیں، وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن جب اللہ کی غلامی کی بات آتی ہے تو ہم عبدیت میں غلام ہیں، یہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لہٰذا ہم رسول کے بھی غلام ہیں اور اللہ کے بھی غلام ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی غلامی ہے وہ عبدیت کی غلامی ہے، وہاں سجدہ ہے، وہاں عبادت ہے، وہاں اسے معبود ماننا ہے۔ رسول کو نہ سجدہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ معبود ماننا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں غلامی اطاعت کی ہے اور وہاں غلامی عبدیت کی ہے۔ اور یہاں چونکہ پہلے زمانے میں جب غلام خرید لیے جاتے تھے تو انہیں عبد کہتے تھے، تو چونکہ عربی زبان میں عبد سے مراد غلام بھی ہے، اس واسطے سے اور اسی رعایت سے عبد المطلب کے معنی ہوئے مطلب کا غلام۔ یہ سن کر مطلب نے کہا کہ بھائی تجھ پر لعنت ہو، تو نہیں جانتا کہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا شیبہ ہے، میں اپنے بھتیجے کو اس کی ماں کے پاس لایا ہوں، یہ میرا غلام نہیں ہے،
لیکن بعض کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح بھی درج ہوا ہے کہ جب ان کی سواری مکے میں داخل ہوئی تو ان کے چچا مطلب سے اہل مکہ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری نے کچھ اسی طرح سے لکھا ہے۔ بہت ساری کتب میں اس واقعے کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن پیر صاحب بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، علامہ طبری نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور ابن اسیر نے بھی یہی واقعہ اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے بچے کے بارے میں استفسار کیا، تو بیوی کو بھی یہی بتایا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح جو شیبہ تھے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم، یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا لخت جگر ہے۔ لیکن ناظرین محترم، عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر آپ اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف پھر کسی نے توجہ نہیں دی۔ عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثال جود و عطا، اپنی شجاعت اور اپنی بلند ہمتی کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے اور سارے عرب کے لیے وجہ افتخار تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ لہٰذا آپ سن شعور تک پہنچتے ہی حضرت ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں اس قدر بلند مقام حاصل کر لیا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی اس رتبے پر نہیں پہنچ سکا۔ قوم ان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور عرب میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ کے بہت سے کارہائے نمایاں کتب تاریخ کے اوراق کی زینت ہیں۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح خود پر شراب حرام کر رکھی تھی، اور غار ہرا میں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، جہاں ہمارے سرکار جاتے تھے۔ تو ہمارے سرکار اسی لیے غار ہرا جایا کرتے تھے ناظرین محترم، کیونکہ آپ کو اپنے دادا سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ دادا نے وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عبادت کا مرکز غار ہرا کو بنایا۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں، جن کو غار ہرا کی بلندی پر جانے کا شرف حاصل ہوا اور سعادت حاصل ہوئی ہے، اور انہوں نے اس غار میں داخل ہو کر اس مصلی کی جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جو مصلی ہے وہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔ تو وہاں سے آپ کو ایک دراڑ نظر آئے گی، ایک جھری دکھائی دے گی، اور اس جھری سے اگر آپ دور سامنے دیکھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کے در و دیوار نظر آئیں گے، مسجد حرام کے آپ کو مینار نظر آئیں گے۔ تو اندازہ یہ ہوا اور معلوم یہ ہوا اور علم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اپنے رخ اطہر کو کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تھے جب کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی ان کا چہرہ اقدس خانہ کعبہ ہی کی طرف تھا، حالانکہ بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا۔ آیات تحویل قبلہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ارشاد فرمایا کہ پیارے سجدے میرے لیے ہوں گے، قبلہ تیری پسند کا ہوگا۔ تو قبلہ چونکہ شروع سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کتنے بڑے توحید پرست تھے، آپ کا رخ کس طرف تھا، اور آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت زدوں کی امداد اور غریبوں کی خبر گیری آپ کا بڑا خاص شیوا تھا، اور یہی ساری چیزیں پھر پوتے میں آئیں۔ پوتے بھی، اور پوتے تو پھر سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ پوتے میں خالی دادا سے نہیں آئیں یہ ساری چیزیں، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے کو مکمل بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو جو خوبی ہر نبی میں موجود ہے وہ ساری خوبیاں اس کے پیارے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دکھائی بھی دیں اور ہم اسے محسوس بھی کر سکیں۔ حضرت عبد المطلب نے
بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطۂ نگاہ سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ مثلا پہلا آپ نے طریقہ ایجاد کیا ایفائے عہد، وعدہ نبھانا، یہ آپ نے ایجاد کیا۔ وعدے نہیں نبھائے جاتے تھے اس زمانے میں۔ پھر آپ نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جو خفیہ نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے خفیہ نکاح سے اجتناب کا طریقہ عرب میں ایجاد کیا کہ کچھ خفیہ نہیں ہوگا، نکاح کا مطلب ہی ہے کہ کھلی بات ہونا۔ اسی طرح آپ نے جو دختر کشی تھی اس کی ممانعت کی، یعنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ آپ اس کے شدید مخالف تھے، اس کی شدید مذمت کرتے تھے آپ۔ اسی طرح آپ نے خمر و زنا کی حرمت اور چور کے ہاتھ کا کاٹنا آپ ہی نے رائج کیا۔ شراب کی حرمت کا نفاذ آپ نے رکھا، زنا اس سے دور رکھا، اور پھر چور کے ہاتھ کاٹنا یعنی عادی چور کے۔ یہ سب عبد المطلب کے عظیم کارنامے ہیں۔ اور ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے ناظرین کرام جو ان تمام کارہائے نمایاں کو ڈھانپ لیتا ہے کہ انہوں نے چاہے زمزم کو جو ایک زمانے سے بند ہو چکا تھا پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ اہل عرب کو مکارم اخلاق اپنانے کی تلقین فرماتے تھے اور ظلم و سرکشی اور غلیظ حرکتوں سے آپ روکتے رہے۔ آپ ہی نے چاہے زمزم سے وہ طلائی ہرن برآمد کیے جو موتیوں اور جواہرات سے مرصع تھے، وہیں سے دھات کے 7 بہت بڑے بڑے تختے بھی دستیاب ہوئے تھے، اور آپ ہی نے ان دھاتی تختوں سے کعبے کا دروازہ بنایا پہلی مرتبہ، اور سونے کے ہرن اور باقی سامان بیت اللہ شریف کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ عبادت کے لیے نہیں کہ وہاں کوئی سونے کے ہرن کو سجدہ کرے، نہیں، بلکہ وقف کر دیا تھا تاکہ کبھی جب ضرورت پیش آئے تو ان ہرنوں کو پگھلا کر ان کے سونے سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور توسیع کی جائے۔ اور اس اعزاز کی تفصیل جو ہے وہ علامہ ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح سے بیان کی ہے کہ بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکے سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزہ تھے اور تلواریں اور زریں اور دیگر قیمتی سامان تھا وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا اور پھر اسے مٹی سے بھر دیا۔ چنانچہ سینکڑوں برس تک زمزم کا کنواں بند پڑا رہا اور لوگ اس کے مقام کو بھول گئے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے کہ انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اٹھو، احزر طیبہ کو کھودو۔ دوسری رات حکم ہوا کہ برہ کو کھودو۔ تیسری رات کہا گیا کہ مظنونہ کو کھودو، اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کے کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھی رات آواز آئی کہ زمزم کو کھودو، اور ساتھ ہی تفصیل بتائی گئی کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے، یہ چشمہ ہے اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے، اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے، اور یہ مقام چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو حضرت عبد المطلب دوسرے دن اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کدال لے کر ایصاف اور نائلہ کے درمیان، جس کو آئسیف اور نائلہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے جانور قربان کیا کرتے تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ آپ نے کھدائی شروع کر دی۔ قریش نے پہلے تو اسے فضول کام سمجھا، پھر جب کامیابی کے آثار نمایاں ہوئے تو وہ بھی کنویں کی کھدائی میں شامل ہونے کی ضد کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کے انکار کے بعد جھگڑا بڑھ گیا۔ بنی سعد بن حزیم کی ایک کاہنہ تھی، اس کو ثالث مقرر کیا گیا، اور وہ شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ راستے میں ایک جگہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے تمام لوگ جب مرنے کے قریب ہو گئے تو اچانک حضرت عبد المطلب کے اونٹ نے قدم اٹھایا تو نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ قریش نے یہ کرامت دیکھی تو کہا کہ عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، زمزم پر تمہارا حق ہے، ہم حصے داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے، کھدائی مکمل کی گئی تو سونے کے 2 قیمتی ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں برآمد ہو گئیں۔ قریش نے حصے کا مطالبہ شروع کر دیا، جس پر قرآن اندازی کی گئی تو کعبے کے حصے میں ہرن اور حضرت عبد المطلب کے حصے میں تلواریں اور زریں، اور قریش کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو پگھلا کر پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر منڈھا دیے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں سونے کے 2 مینڈے رکھ دیے گئے جو بعد میں چوری ہو گئے۔ باتیں ابھی بہت ساری حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ سے کرنی ہیں، اور ایک بڑی اچھی
روایت بھی آپ کو بتانی ہے، جو مہدی اور خضاب یہ بھی حضرت عبد المطلب نے ایجاد کیے تھے. یہ کیسے ہوا یہاں میں آپ کو اس موڑ پر چھوڑے جاتا ہوں. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ